ادارہ شریعت سلطان گنج کے سیکریٹری جناب ڈاکٹر فرید صاحب یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر فرید صاحب، جس طرح آپ ادارہ شریعت کے سیکریٹری ہیں، ایک معروف شخصیت جناب الحاج ثناء اللہ رضوی صاحب مرحوم کے صاحبزادے بھی ہیں، جن کی زندگی کا مشن رہا سب کو لے کر چلیے اور اتحاد امت کے ساتھ اس امت کو آگے بڑھائیے۔ جناب ڈاکٹر فرید صاحب، سیکریٹری ادارہ شریعت سلطان گنج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں امین شریعت جناب محترم فیصل رحمانی صاحب کا کہ انہوں نے سارے دینی اداروں کو دعوت دی کہ آج وقت ایسا ہے کہ ہم سب مل کر ایک فرنٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم سب بھی اسی طرح سارے دینی ادارے کے لوگ ایک فرنٹ پہ کھڑے ہو کر کاندھے سے کاندھا ملا کر ہاتھوں میں ہاتھ تھام کر بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب جب مسلمانوں کے حق کی لڑائی ہوگی ہم لوگ انشاءاللہ اسی طرح سے آگے بھی کھڑے ہوتے رہیں گے۔ کلام پاک کی ایک سورہ رحمان کی آیت ہے، فَبَيَّا لَيْلِ رَبُّكَ مَا تُقَدْ زَبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہاتھ پیر، یہ بیٹھے ہیں ہم یہاں اے سی کی ہوا کھا رہے ہیں، یہ سب تو خداوند کریم کی عنایت ہے، رحمت ہے۔ اس میں کسی نے خوب فرمایا ہے، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد، یہ رنگ روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے دیے شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ گھرانہ، یہ گھر، اولاد بھی دی اور دیے والدین، الف لام میم کاف عین غین، کتاب ہدایت بھی دی، کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے ہے سبھی کچھ تیرے لیے، بتاؤ کیا کیا تو نے میرے لیے۔ میرے حضرات، دوستوں، بزرگوں، خداوند کریم خدا نخواستہ اگر ہم سے میدان حشر میں یہ سوال پوچھ بیٹھے گا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اگر ہم سارے مسلمان ایک ساتھ مل کر کھڑے ہوئے اور اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ ہم سب حشر کے میدان میں خدا کے سامنے گواہی دے پائیں گے کہ ہم سب ایک ہو کر کھڑے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگوں نے اپنی زمین جائیداد وقف کی تاکہ آنے والے نسلوں کی ترقی ہو سکے، غریب، یتیم، کمزور کی مدد ہو سکے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بل پاس ہوتا ہے اور ہمارے لیے مشکلیں کھڑی ہوتی ہے تو اور ہمارا اس میں حصہ داری نہیں ہوتی ہے اس بل کو اگینسٹ کھڑے ہونے میں، تو آگے آنے والی نسلیں بھی جب ہم سے پوچھیں گی کہ ہمارے مسجدیں جب لوٹی جا رہی تھی، ہمارے مدرسے لوٹے جا رہے تھے، ہمارے بزرگوں کی مزاریں جب اجاڑی جا رہی تھی تو آپ کہاں تھے؟ ادھر خداوند کریم کو ہم جواب نہیں دے پائیں گے اور ادھر اپنے آگے آنے والی نسلوں کو جواب نہیں دے پائیں گے، تو ہم آپ لوگ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر بہت ہی زور و شور سے جو ہمارے آس پڑوس کے لوگ ہیں جو نہیں آ پائے انہیں بھی جا کر یہ میسج دیں کہ آج وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہم سب ایک ہو کر کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم سب ایک ہو کر آگے بھی اسی طرح سے لڑتے رہیں گے۔ یہ صرف جنگ کی ایک شروعات ہے، ابھی تو پوری جنگ باقی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی کیونکہ ہم حق پہ ہیں۔ اپنی بات ختم کرنا چاہیں گے ایک شعر کے ساتھ، منزل ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، اور پنکھ سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں میں اڑان ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔